کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہائی ویلیو وومن ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف فینسی لیبلز یا لوگوں کی نظروں میں رسپیکٹ پانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے آپ کو سمجھانے، اپنی ویلیوز کو جاننے اور اپنی لائف میں وہ کوالٹیز ڈالنے کا نام ہے جو آپ کو صرف ایک یونیک اور ویلیویبل انسان بناتا ہے۔ تو آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ولاگ ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ چیزیں ایکسپلور کریں گے، کچھ ایسی ہیبٹس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ اگر ہم اپنی لائف میں ایڈ کر لیتے ہیں یا اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ٹرو ورتھ آپ اپنی بنا سکتے ہیں، اپنے اسٹینڈرڈس کو ہائی کر سکتے ہیں، تاکہ دنیا میں لوگ آپ کی ویلیو کرے، آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ کو امپورٹنس دے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اسے اپریسیشن ملے، امپورٹنس ملے۔ تو آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ تھوڑے سے چینجز ہمیں اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، تھوڑے سے ہمیں ہیبٹس جو ہے اپنی چینج کرنی پڑیں گی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم میکر وجیہہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ذرا جلدی سے کر دیں اور بیل آئکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آ جائے کریں۔ بہت خوشی ہوتی ہے یار، آپ کو کانٹینٹ اتنا اچھا لگتا ہے، آپ اتنا پیار کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ بس آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ بہت پیاری سی اسمائل میرے فیس پہ آتی ہے جب کوئی نیا سبسکرائبر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ بھی میں نے ابھی جوائن کیا ہے اور آپ نے ویڈیو کو میکسیمم ولاگ کو شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب ہم اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اپنی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور مینٹلی آپ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ لائف میں ہر اچھے سے اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ آپ لائف میں اچھے سے کام کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بخوبی کر سکتے ہیں اور اپنی لائف میں پازیٹیوٹی لے کر آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اسٹریس میں ہیں یا آپ ڈاؤن ہیں یا آپ اچھا فیل نہیں کر رہی ہیں ایموشنلی، تو کیا ہوگا؟ آپ جو بھی کام کر رہی ہیں اس میں آپ اپنا 100% نہیں دے پائیں گی۔ آپ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں آپ سارے کاموں کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں۔ ایون کل ایک بڑا مزے کا مجھے کوسچن آیا، بڑا پیارا سا، کہ آپ کی خوشی کا راز کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی، الحمدللہ، ماشاء اللہ، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، ہمیں اس پہ شکر گزاری کرنی ہے۔ تو جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے کبھی بھی یہ نہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، بس شکر گزاری کریں، شکر ادا کریں۔ جو ہے، جتنا ہے، بہت ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو دعائیں دل میں آتی ہیں اسے مانگا کریں اور جتنا اس نے دیا اس کی ذات کا شکر ادا کیا کریں۔ تو یہ جب آپ شکر دل سے ادا کریں گے بلیو یو می گائز، کہ آپ صحیح میں جو خوش ہے ہونا سیکھ جائیں گے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جب اس پہ ہم مطمئن ہوتے ہیں، کنٹینٹڈ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہم فل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں مطلب کہ تسلی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے پاس جو بھی ہے اس پہ بس راضی بازی رہیں اور خوش رہیں، اور یہی جو ہے ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو آر پوائنٹ، کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ بیلنس مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو بس اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کریں۔ میری بہت سارے ولاگز ہیں مینٹل ہیلتھ پہ، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از باؤنڈری سیٹ کرنا۔ اس پہ ہم نے بہت ساری بات کر لی ہوئی ہے آلریڈی، تو اس کو بس میں شارٹ کر کے بتاؤں گی کہ اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا اور اپنی رسپیکٹ اور سیلف لو کو جو ہے مینٹین رکھنا چاہیے آپ کو۔ باؤنڈری سیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ذات ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں، اور اگر آپ ہر وقت اپنے ٹائم کو ضائع کرتے رہیں گے لوگوں کو خوش کرنے میں تو لوگ تو خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس اپنی لائف میں اپنے آپ کو پرائرٹی دیں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کی اسپیس کو انویڈ کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی لمٹس جو ہے اس کو بتا دینی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کام کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ چاہے اگر ورکنگ آورز آپ کے ختم ہو گئے، اگر آپ جاب کرتی ہیں تو آفٹر آف جو ہے آپ، مجھے یاد ہے جب میں جاب کرتی ہوتی تھی تو 9 to 5 میری جاب تھی، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے اپنی اگزامپل شیئر کرتی ہوں۔ میں اتنا تھک جاتی تھی اینڈ آفٹر 5 o'clock میں اپنے آفس کی بات ہی نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی ہوتا ہے لڑکیوں کو گاسپ کرنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی فرینڈ وغیرہ کال کر لیتی تھی تو میں اپنی آفس کی بات ڈسکس نہیں کرتی تھی۔ ایون میں کوشش کرتی تھی کہ میں بات کم ہی کروں، کیونکہ ہم سارا دن تو ساتھ ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کولیگز ہوتے ہیں، کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھی میری، بٹ کولیگز ہوتے ہیں جو آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے فار دا ٹائم بینگ فرینڈز ہوتے ہیں، ایک سرکل ہوتا ہے۔ فرینڈس فار لائف اور ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرینڈس کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی میں کسی دن ویڈیو بناؤں گی۔ تو کیا یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ جب میرے ورک آورز ختم ہو جاتے تو اس کے بعد میں بالکل بھی جاب کا اسٹریس نہیں لیتی تھی،
اور سوچتی نہیں تھی اور آرام سے چل کرتی تھی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈے جب کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں. تو اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو بعد میں کوئی روکتے ہیں کہ بھئی آپ کا اتنا ٹائم ہے تو آپ ان کو کلیئر کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں, آپ کی پرائیویسی کو خراب کر رہا ہے آپ سے بار بار, آپ ان کو کلیئرلی ایک دفعہ بتا دیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز ایسا کرنے سے نا آپ کو اپنی ویلیو کے ساتھ اسٹینڈ کرنے میں نا مدد ملے گی. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیلف کیئر اینڈ سیلف لو. ٹھیک ہے, ان کو پرائرٹائز کرنا سیکھیں. سیلف کیئر, سیلف لو از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, سیلف لو از اے ہیوج امبریلا جس میں سیلف کیئر بھی آ جاتی ہے, ہر چیز آتی ہے. اپنی باڈی, اپنے مائنڈ, اپنے سول کا خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ, اپنی فٹنس, ویل بینگ کو پرائرٹی دیں اور اپنی ویلیو سمجھیں. ٹھیک ہے, اپنی ویلیو سمجھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے آج کا ٹاپک ذرا میں نے ڈفرینٹ رکھا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایکچولی آپ ہائی ویلیو وومن بنے نا, تو آپ کو نا خود سے پیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں گی, جس طرح سے آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیں گے, جس طرح سے اپنے آپ کو آپ پیار کریں گی, دنیا بھی اسی نظر سے آپ کو دیکھتی ہے. جب آپ ہر وقت ایک ہوتا ہے رونا پٹنا ہی ڈالا ہوتا ہے ہم نے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, میں ایسی دکھتی ہوں, میرا رنگ خراب ہے, میرے بال لمبے نہیں ہیں, میں اسمارٹ نہیں ہوں, میں موٹی ہوں, تو لوگ بھی آپ کو ایسے ہی دیکھیں گے. جب آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں گی, آپ کہیں گی نہیں یار, آئی ایم کیپیبل, آئی نو آئی ایم کیپیبل, میں کر سکتی ہوں, یا یہ میرے میں اسکلس ہیں, میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, آئی ایم اوکے. جب آپ اچھا رہیں گی, اچھا بولیں گی, پازیٹیو انرجی جنریٹ کریں گی, تو ایک تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں ہونے لگ جائیں گی. کل مجھے کامنٹ آیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے انسومیا ہے اور مجھے نا, میں لائیو میں تھی اور لائیو اکثر میں کرتی ہوں, اس میں بھی آپ کے کوئی کویشچنز ہو نا ضرور پوچھ لیا کریں. تو اس میں اس بندی کا, میری سبسکرائبر پیاری سی تھی, ان کا کویشچن تھا کہ مجھے نا انسومیا, مجھے نیند نہیں آتی. میں نے ان سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کی ہے, ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی یقیناً, لیکن آپ نے نا یہ کہنا چھوڑ دینا کہ مجھے نیند نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آتی. آپ یہ کہیں کہ آئی نو دس از ریالٹی, بٹ اسٹل آپ یہ کہیں کہ نہیں الحمدللہ مجھے نیند آ جائے گی. دعا مانگیں, اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں, اور وہ کہنا چھوڑ دیں. جو مسئلہ ہوتا ہے نا, اس مسئلے کا تذکرہ کرنا کم کر دیں, چھوڑ دیں. میں تو یہی کہوں گی, جیسے جیسے آپ وہ چیزیں کہنا چھوڑ دیں گے نا, آپ دیکھیں گے پازیٹیوٹی آتی جائے گی, چیزیں خود ہی سے نا الائن ہوتی جائیں گی, سب ٹھیک ہوتا جائے گا. تو پازیٹیو انرجی جنریٹ کیا کریں. اور نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا. اپنی لائف میں نا ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ صرف ریلیشن شپس کی حد تک نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو اپنے کیریئر, اپنی ہیلتھ, اوور آل لائف اسٹائل میں بھی آپ کو چینجز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہائی اسٹینڈرڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہائی فائی کپڑے لیں, ہائی فائی لائف کی طرف آپ جائیں, بس آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. ہائی اسٹینڈرڈس سے مراد آپ کی فٹنس ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کا لائف اسٹائل ہے. جب آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو ایلیویٹ کرتی ہیں نا, تو آپ کو انہی اسٹینڈرڈس والے لوگ بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ کلین ایٹنگ کریں, اچھا کھائیں, اور یہ جنک فوڈ چھوڑ دیں, آئلی چیزیں چھوڑ دیں. ابھی یہاں پر بھی میری مجبوری تھی آئل ڈالنا, ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مجھے اکثر کوشچن آتا ہے آپ توا زیادہ کیوں یوز کرتی ہیں. تو توا میں اس لیے زیادہ یوز کرتی ہوں بیکاز توے پہ ایک تو میں آلیو آئل یوز کرتی ہوں بہت تھوڑا, اور توے پہ چیز جلدی پک جاتی ہے. پھر مجھے کوشچن آتے تھے کہ آپ کا توا نان اسٹک ہے. جی بالکل میرا توا نان اسٹک ہے, بٹ یہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں. اچھا, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن کہ میں ایک چیز کو بہت پیار سے کرتی رہوں, یوز کرتی رہوں. ٹھیک ہے, چیزیں نا استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور آئی پرسنلی تھنک کہ ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے. سو خیر, کمنگ بیک ٹو آر پوائنٹ کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں, اپنی لائف اسٹائل میں ایسی چیزیں ایڈ کریں, فروٹس, ویجیٹیبلس, ایسی مطلب کہ میں تو کہتی ہوں کمپلیٹلی لائف اسٹائل چینج کر دیں. اب کیسے ہوگا وہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں. آپ اگر فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں نا, تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, بیل پہ کلک کر دیں. اچھا, میں بتاتی چلوں سینس کیا ہے. یہاں پر جناب میں بنا رہی ہوں, آج میں نے قیمہ لیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے کچے قیمے کے کباب بنائے تھے, اور آدھے کے میں نے کباب بنا لیے تھے, آدھے کے نا میں نے یہ کباب والا سالن, اس کو کباب مسالہ بھی کہتے ہیں, کباب والا سالن بھی کہتے ہیں, لائک آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, ہر سالن کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے. تو بس اس کے ساتھ ہی میں نے نا, میری عادت یہ ہے کہ میں اپنا نا ٹائم مینیج کرتی ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے, میں ایک ہی ٹائم پہ نا 3 چیزیں چڑھا دیتی ہوں. بس ایک سائڈ پہ مسالہ, دوسری سائڈ پہ کباب. وہ جو پک گئے ہیں وہ میں چائے کے ساتھ لے لیں گے ہم لوگ, چائے کے ساتھ ذرا پارٹی سی ہو جاتی ہے. اور یہ والے جو ہیں ان کا سالن بن جائے گا. اب چاہے آپ ان کو بوائلڈ رائس کے ساتھ کھا لیں, یا روٹی کے ساتھ کھا لیں, یا پراٹھے کے ساتھ کھا لیں, تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں. تو بس جناب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. مین وائل ہمارا کباب مسالہ جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا جی, کانفیڈنس اور انڈیپینڈنس ڈیولپ کریں اپنے اندر. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ کانفیڈنس نا بہت ضروری ہے. دیکھیں, اگر میرے میں کانفیڈنس نہ ہونا تو میں یہ ولاگز نہیں بنا سکتی. اب مجھے اکثر کہتے ہیں یار
آپ ہی آپ کی آواز میں جادو ہے، آپ ہی آپ کیا بولتی ہیں، ہم تو بس آپ کی آواز سنتے ہیں ہمارا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کی آواز سے ہماری ٹینشن ریلیف. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ میرے کامنٹس پڑھیں. میرے لٹرلی اگر آواز کے اوپر اپنے کامنٹس اکٹھے کروں نا، کتنے سارے میرے کامنٹس ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو اب کیا ہوتا ہے، اب اگر کانفیڈنس نہ ہونا میرے میں تو میں بول نہ سکوں اچھا، ٹھیک ہے. جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ بات اچھے سے کر سکتے ہیں، آپ کا میسج لوگوں تک ڈلیور ہوتا ہے، اور جو میں بول رہی ہوتی ہوں وہ آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا. دس از جسٹ بیکاز کہ مجھے اپنی کمیونیکیشن اسکلس پہ کانفیڈنس ہے، مجھے اپنے اوپر الحمد للہ ماشاء اللہ کانفیڈنس ہے، اور یہ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے اندر کانفیڈنس لائیں. اب وہ کیسے ہوگا؟ نالج سے ہوتا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وکیبلری اپنی بلڈ اپ کریں، اپنی ضرور کچھ نہ کچھ روز سیکھا کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، ساس نے یہ کر دیا، بہو نے یہ کر دیا، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بجائے اس کے کہ اسی چیز کو اپنے کوالٹی ٹائم میں کنورٹ کر لیں ان ڈراموں کو، اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ نیا سیکھتے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے. جب آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے چیزوں کا، اور پھر جب آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ اچھا بولتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی آٹومیٹکلی شائن کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہر ہوم میکر کو چاہیے. میں یہی کہوں گی کہ اپنے اوپر ورک کریں. آپ اپنے ڈیسیژنس بھی اچھے لے سکتی ہیں، اپنی لائف میں طریقے سے آپ جیتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیچرلی ہائی ویلیو وومن آپ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل ایک آپ کے اندر نا ایک اسپارک آ جاتا ہے، ایک پوٹینشیل ایسا ہو جاتا ہے آپ کے اندر، وہ نیچرل ہوتا ہے، اس میں کچھ بناوٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ لیٹ سے اگر آپ اپنے اوپر ورک کرتی ہیں نا، آج سے ابھی سے اسٹارٹ کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ نا جب آہستہ آہستہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گی. جب کانفیڈنٹ ہوں گی تو پھر ڈیسیژنز آپ اچھے سے لیں گی. جیسے آپ جاب اگر کرنا چاہیں آپ جاب کر سکتی ہیں. مجھے ایک بڑا ہی پیارا کامنٹ آیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ ایک مدر نے مجھے کہا کہ آپ ہی میں نا بات نہیں کر سکتی اپنے بچوں کے اسکول میں. جب میں جاتی ہوں نا تو میں وہاں کی ٹیچر سے بات نہیں کر پاتی ہوں. ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کون سا اسکول تھا، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو واقعی یہ بات ان کی میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ ٹیچرز پی ٹی ایم پہ ہی اجازت ہوتی ہے، ادروائز جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ ملنے نہیں دیا جاتا. اور اگر ملنے بھی دیا جائے تو انسان اتنا کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ انگریزی ہی بولیں یا انگلش ہی بولیں، بٹ پھر بھی بات کرنے میں تھوڑا سا فلو ٹوٹتا ہے، یا ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، وہ اپنی بات کنوے نہیں کر پاتی. ایک بہت ہی میں ایگزامپل نہیں دوں گی، ایک میری بہت کلوز ریلیٹیو کہہ لیں، بالکل ہی کلوز کہہ لیں، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ میں اسکول گئی تھی مگر میں بات نہیں کر سکی. ان کے بیٹے کا کوئی ایشو تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں نے ٹیچر سے ڈسکس کرنا تھا، مگر میں گئی اور میں ایسے ہی آ گئی. اسی طرح وہ جو کامنٹ آ رہا اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی تھی، تو اس مدر نے مجھے بولا کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، آہستہ آہستہ میں نے اپنی ڈریسنگ پہ ورک کیا، اپنے آپ پہ ورک کیا، اور میں کانفیڈنس اپنے اندر لے کر آئی، اور میں گئی، میں ٹیچر سے بھی بات کر کے آئی، اور میں پرنسپل سے بھی بات کر کے آئی، اور انہوں نے مجھے تھینک یو بولا. اتنا لمبا وہ کامنٹ تھا، میں بھی شاید میں نے اسکرین شاٹ لے کے کمیونٹی پہ لگایا تھا. بٹ یہ میں ایگزامپل آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ ایسا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے اندر امپروومنٹ آ جاتی ہے. تو ابھی سے اسٹارٹ کر دیں، بس دیر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. پازیٹیو سراؤنڈنگس میں رہیں. یار یہ پوائنٹ نا کہہ لیں کہ اچھا تو بہت ہے، مگر نا میری دکھتی رگ پہ تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ ہوتا ہے. اب پازیٹیو کتوں لے آئیے یار، پازیٹیو سراؤنڈنگ مطلب ٹھیک ہے پازیٹیو سراؤنڈنگس ہونی چاہیے. اب نہیں ہے تو کیا کریں، کیسے کریں یار، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن چلیں جہاں پر پازیٹیوٹی ہے ادھر زیادہ بیٹھ جایا کریں. ٹھیک ہے، جو سراؤنڈنگ کوشش کریں یار نیچر میں جائیں، مذاق کر رہی ہوں، کوشش کریں نیچر میں جائیں. ابھی میں جاؤں گی پازیٹیو سراؤنڈنگ میں، آپ دیکھیے گا ابھی ولاگ میں آگے جا کے میں کدھر جاتی ہوں. ٹھیک ہے، اور پازیٹیو سراؤنڈنگ سے مراد جیسے کہ میں نے اپنی ڈے کا ہاف جو ایک پورشن ہے نا، وہ میری فرینڈ ایک بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی ہے، فون پہ ہماری بات ہو جاتی ہے، میں گھر سے باہر جاتی ہوں، تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کا ٹاکسک انوائرمنٹ ہے یا ٹاکسک سراؤنڈنگ ہے تو تھوڑا سا وہاں سے کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے نا تھوڑا سا کٹ کے سائڈ پہ ہو جایا کریں، کیونکہ آس پاس پازیٹیو اور سپورٹیو لوگ جب ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر بہت زیادہ نکھار آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہوتا ہے پازیٹیو لوگوں کا آپ کے یا سپورٹیو لوگوں کا آپ کا آس پاس ہونا. ایسے لوگ جو آپ کو اپ لفٹ کرتے ہیں، آپ کی گروتھ میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنی سیلف ورتھ آپ کو سمجھانے میں مدد دیتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی دوستوں کا سرکل نیگیٹو ہے نا, جو آپ کو پش نہیں کرتے, آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, تو اپنی انوائرمنٹ کو آپ چینج کر لیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں اور آپ کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. چلیں اور نہیں بھی تانوں کوئی لبدا نا تو تسی میرا بلاگ لا لیا کرو, ٹھیک ہے. اچھا جی جناب, نیکسٹ میں آئی ایم آلویز دیئر فار یو گائز, ٹھیک ہے. تو یہاں تک اگر آپ نے میرا بلاگ دیکھ لیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ کلک کر دیں. نیکسٹ امپورٹنٹ یہ دیکھیں جی جناب, فروٹس وغیرہ دیکھ رہی تھی, سارے ہی ایپل میرے یہاں پر جو میں دیکھ رہی تھی نا خراب تھے, تو خیر کچھ سبزیاں لی تھی اور کچھ سینڈوچز لے لیے تھے. تو بس یہ بڑا مزے کا پیری پیری سینڈوچ تھا جلالسنس کا, بس یہ میں لے کے آئی تھی چائے کے ساتھ, یہ میں سرو کروں گی, خود بھی کھاؤں گی. اچھا جی, نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. شکرانہ ادا کریں, شکر ادا کیا کریں, شکریہ ادا کیا کریں. اچھا بہت میجک ورڈز ہوتے ہیں نا, پلیز, تھینک یو, سوری, ویسے تو یہ چھوٹے بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں یہ میجک ورڈز کے ایسے آپ نے بولنا ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اکثر ہم نارملی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آئی ڈونٹ نو, شاید میری ہی آبزرویشن ہے کہ مجھے تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز میں کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے کچھ ہے تو میں تھینک یو کسی کا, میں کبھی بھی کسی کا حق جسے کہتے ہیں نا شکریہ ادا کرنے میں پیچھے نہیں رہتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں تھینک یو کہہ دیتی ہوں, تھینک یو, یا پھر مطلب کچھ بھی یار, آپ گریٹفل ہونا چاہیے. لوگ گریٹفل نہیں ہوتے ہیں لوگوں کا, میں نے دیکھا ہے. کسی نے کچھ اچھا کر دیا ہے, ہیلپ کیا ہے, تو کبھی بھی وہ تھینک یو نہیں بولیں گے, آپ کو شکریہ نہیں ادا کریں گے, ٹوٹ جائیں گے منہ کے, وہ آپ کو نہیں بولیں گے تھینک یو, وہ آپ کو اگنور کر دیں گے بڑے طریقے سے. کوئی بات, ہاں نہیں اچھا اوکے یہ وہ, آئی ڈونٹ نو کیا ایگو ہوتی ہے. تو یہ جو ایگو ہوتی ہے ایک تو یہ اپنے اندر سے نکالیں. ایک جو سچا انسان ہوتا ہے, جو گریسفل انسان ہوتا ہے, جس کی پرسنالٹی زبردست ہوتی ہے, وہ ان ورڈز کا ضرور استعمال کرتا ہے. پلیز, تھینک یو, سوری کہنے میں ہچکچایا نہ کریں. اور لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ سوری کہنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. لوگ آج کل سوری کرنے میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں, لیکن بلکہ اگر آپ کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں, یا اگر آپ آپ کی غلطی ہے, آپ غلطی پر ہیں, اور اگر آپ ایکسکیوز کر لیتے ہیں, تو اگلے بندے کی دل میں بھی آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو سوسائٹی کہاں کی طرف جا رہی ہے, لوگ کہاں کی طرف جا رہی ہے, لیکن چھوڑیں جو جہاں کی طرف جا رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے, اور اسی لیے تو آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگوں سے. تو لوگوں سے جب آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ہائی وائبریشن پہ ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہر ایک سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اپنے اوپر ورک کریں, بس اپنے پہ انویسٹ کریں, اپنا ٹائم, اپنی کیئر کریں, سب کا خیال بھی رکھیں, لیکن اپنے آپ کو پیچھے مت چھوڑیں. تو جناب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پازیٹیو انوائرمنٹ کی میں نے بات کی تھی, تو یہ جناب میرے لیے بہت ہی اچھا اور پازیٹیو انوائرمنٹ ہے. یہاں پر اس ٹائم میں اکیلی تھی, شاید بیٹی ایک میرے ساتھ تھی, اور جو دوسرا یہ لیڈیز والا سیکشن تھا, جو دوسرا سیکشن ہے وہ الگ تھا. تو بس یہاں پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں اپنے اوپر ورک کرتی ہوں الحمد للہ. آئی نو سم ٹائمز ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, یہ پلیٹس اٹھانا آسان نہیں ہوتا, ہیوی ہوتی ہیں, 15 kg کی, 30 kg کی, 20 kg کی, یہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے. بٹ جب تک آپ اٹھائیں گی نہیں یہ چیزیں, اپنے اوپر ورک نہیں کریں گے, صبح اٹھ کے کس کا دل چاہتا ہے یار رضائی چھوڑ کے جانے کا یا کمبل چھوڑ کے جانے کا. صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے جو سکون آتا ہے, میں کہتی ہوں اس ٹائم اٹھے بندہ صبح جب اندھیرا ہو, نماز ادا کریں, اذانوں کی آواز اتنی پیاری لگتی ہے, میں کہتی ہوں, اور اس کے بعد نماز پڑھے سکون سے بندہ, پھر جناب آپ باہر جائیں, آپ جم جاتے ہیں جم کریں, واک کرتے ہیں واک کریں, کیا سکون آئے گا. بلیو یو می گائز, ان کو دوست بنا لیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں یہ جو ڈمبلز ہیں یہ میرے دوست ہیں, اور اس طرح کے جب دوست ہوتے ہیں نا آپ کو پھر اور ضرورت نہیں پڑتی, آپ اپنے آپ کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں. میں تو بلیو کریں, میں تو کہتی ہوں یار چھاڑ دو مینوں تھوڑی دیر, سارے ادھر ادھر ہو جاؤ. لٹرلی مجھے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. خیر یہ تھوڑی دیر کے لیے میں فری تھی, میں نے سوچا اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, بیل پہ کلک کر دیں, اور میکسیمم آپ نے شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. شیئر ضرور کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ. اور یہاں پر جناب اس بلاگ کو کر رہی ہوں اینڈ. اور آپ سب لوگوں کے کامنٹس مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, بہت موٹیویٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے میں مزے مزے کے بلاگز آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں, شوٹ کرتی ہوں. ورنہ سم ٹائمس دل چاہتا ہے کیمرہ نہ نکالوں پرس میں سے, پرس میں ہی پڑا رہے, بٹ پھر میں کہتی ہوں نہیں یار آپ لوگوں کو سمجھانا بھی تو ہے, آپ لوگوں کو گائیڈ بھی تو کرنا ہے, موٹیویٹ بھی تو کرنا ہے. تو پھر اس لیے میں نا پھر کیمرہ نکال کے تھوڑا بہت شوٹ کر لیتی ہوں. تو یہاں پر جناب یہ آج کا ہی ہے. تو چلیں بلاگ میں اینڈ کر رہی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, لائک سبسکرائب شیئر, ٹیک